کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق آپ کی موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات الحمدللہ عز و جل کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ کی فون کالز کے جوابات اور ان کا حل اور روحانی علاج قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ استخارہ کرنا یا کروانا یہ ایک مشورہ طلب کرنا ہے، اور جس طرح انسان اپنی زندگی کے ہر معاملات کے اندر کسی بھی طرح کے کام کاج کو شروع کرنے سے پہلے معتبر لوگوں سے مشورہ طلب کرتا ہے، تو بس اسی طرح استخارہ بھی ایک مفید مشورہ ہے کہ اس کے اندر انسانوں کے بارے میں ایک مفید مشورہ مل جاتا ہے، ایک اچھا مشورہ مل جاتا ہے، اور مشورہ کرنے کے بعد جو کام کیا جائے تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے اور اس کام کے اندر کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ما خواب من استخارہ، کہ جو استخارہ کرے تو وہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی ہر جائز کام سے قبل استخارہ ضرور کروا لینا چاہیے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں اور آپ کو روحانی علاج بتائیں، آپ کے استخارے کریں، آئیے ہم حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے کو اول تا آخر ملاحظہ کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم عز و جل بھی کہیں گے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں گے۔ اور لگے ہاتھوں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں جو روحانی علاج بتائے جائیں گے، جو دعائیں بتائی جائیں گی، جو وظائف آپ تک پہنچائے جائیں گے، تو اس کو ہم لکھ بھی لیں گے، لکھ کر یاد بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی، بہت سارے روحانی علاج بھی ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور بہت سارے مدنی پھول بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے کالز کی طرف ہم چلتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے اب ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دلدار احمد اطاری، والدہ کا نام صفیہ بیگم۔ میں نے یہ پوچھنا استخارہ کروانا ہے کہ مجھے نوکری ملے گی یا میں کاروبار کر لوں یا بیرون ملک چلوں، ان تینوں سے کوئی بھی مجھے ایک بتا دیں جو بھی میرے لیے بہتر ہے۔ جی دلدار بھائی، انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دلدار بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، کام کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا، تو استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اچھا سا روزگار ملنے والا ہے، نوکری بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل، اچھا روزگار بھی نصیب ہو جائے گا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو ایک روحانی علاج بھی بتائیں گے، اور بہت ہی پیارا وہ روحانی علاج ہوگا، اور وہ روحانی علاج توجہ کے ساتھ آپ سن لیجئے، چاہے تو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیجئے۔ جی حضور ارشاد فرما دیجئے ان کے لیے کوئی روحانی علاج۔ یہ روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی نوکری یا کوئی کاروبار کچھ ایسا شروع ہو جائے، اور جیسا کہ ان کے استخارے میں بھی آیا کہ بہت جلد انشاءاللہ عز و جل کوئی رزق حلال کا ان کا اچھا ذریعہ بن جائے گا۔ تو تلاش معاش کے لیے، اچھے روزگار کی تلاش کے لیے سورہ اخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 1001 بار اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر ایک دفعہ سن لیجئے، 1001 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے، اور اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک۔ عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی تاریخ سے 14 تاریخ اس کے درمیان میں یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے رزق حلال کے بہتر اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو آپ عروج ماہ میں یعنی 1 تاریخ سے 14 تاریخ تک کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے رزق حلال کے بہتر اسباب ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی یہ کر سکتے ہیں، سورہ اخلاص بسم اللہ سمیت 1001 دفعہ پڑھنی ہے، اور اول و آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ فجر کی نماز کے بعد یا باسطو یا باسطو یا باسطو فجر کی نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال کے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاں پر ایک سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو، یا کسی کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنے عرصے سے ہم اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کروا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اچھا روزگار نہیں مل پا رہا۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل کی پابندی بھی کرتے ہیں، اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اور جو روزگار کے وظائف ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اچھا روزگار نہیں مل پاتا، یا روزگار میں برکت نہیں ہوتی، یا پہلے جیسے آمدنی میں ہمارے برکت نہیں۔ آخر اس کی وجہ کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتا سکتے ہیں آپ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جس طرح بتایا جائے ورد اس طرح آپ کرتے رہیں، اور فائدہ ظاہر نہ بھی ہو تو اس صورت میں بھی شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے اپنی کوتاہیوں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اپنی شامت اعمال کو تصور کرنا چاہیے، اور اللہ کی مصلحت پہ نظر رکھیں کہ ضرور جو ہے
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی جو ہمیں ہمارے اس جو جتنا دیا جا رہا ہے اس میں بڑھ نہیں رہا، ہمارا کاروبار نہیں لگ رہا، نوکری نہیں لگ رہی، آپ نماز کی پابندی رکھیں، آپ اوراد جو بتائے جا رہے اس طرح کرتے رہیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ایک عرصہ تک ہو جاتا ہے دعا کرتے ہوئے، لیکن بظاہر وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو مطلب ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کو نوکری کے لیے 20 دفعہ دھکے کھانے پڑتے ہیں پھر بھی جاتے ہیں کہ چلو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہو ہی جائے گا، جاتے رہتے ہیں، یہ تو رب کریم عز و جل کی بارگاہ ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر ہوگا یقیناً وہی ہوگا۔ تو مصلحت بھی ہوتی ہے، بسا اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، بسا اوقات ہمارے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ فی الحال نہ دیا جائے، وگرنہ انسان جو ہے بسا اوقات مال آتا ہے تو سرکشی میں آ جاتا ہے اور نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کاروبار کی ہم دعا کر رہے ہوں اس سے پہلے ہم نمازوں کے پابند ہوں، اس کاروبار میں لگنے کے بعد ہماری نمازوں کی عادت نہ کہیں چھوٹ جائے۔ چند دن پہلے ایک اسلامی میں ملے، کہہ رہے کہ وہ آپ نے ایک وظیفہ بتایا تو ماشاءاللہ بڑی اچھی میری لگ گئی، تو میں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا بھی آپ کافی دنوں سے نماز میں نظر نہیں آ رہے، تو وہ بس وہاں سے رات کو کافی لیٹ آتا ہوں، تو وہ اس طرح۔ میں نے ان کو پھر یہی سمجھایا کہ دیکھیں آپ پہلے نماز پڑھ رہے تھے اور اب کاروبار آپ کا لگ گیا ہے، اب آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس طرح کی آزمائش بھی نہ ہو جائے۔ تو نماز کی پابندی رکھیں اور آج جس طرح بتائے جائیں اس طرح پڑھتے رہیں، اور اگر اللہ نہ کرے پھر بھی آپ کا فائدہ ظاہر نہ ہو تو اس کو اپنے اعمال کی، اپنے شامت اعمال تصور کریں۔ بالکل، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی وظیفہ جس طریقے سے بتایا جائے، جتنی مرتبہ بتایا جائے اتنی ہی مرتبہ وہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی اس تعداد سے زیادہ پڑھنا شروع کر دے کہ میں زیادہ تعداد میں پڑھوں گا مجھے بہت جلدی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چابی کے جتنے دندانے ہیں اتنے ہی ہوں گے تو لاک کھلے گا۔ جی جی بالکل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنی تعداد میں آپ کو جو اوراد بتائے جائیں، جتنی تعداد کے مطابق آپ کو وظائف بتائے جائیں، اتنی ہی تعداد کے مطابق پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی کما حقہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی دعائیں پڑھیں، وظائف پڑھیں، اوراد پڑھیں تو اس میں قواعد و مخارج کا بہت بڑا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ اگر قواعد و مخارج کے ساتھ وہ وظیفہ نہ کیا جائے، وہ ورد نہ پڑھا جائے تو معنی تبدیل ہونے کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے اور فائدہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو اوراد و وظائف شروع کرنے سے پہلے کسی کو سنا دیا کریں، اس سے انشاءاللہ عز و جل ہماری غلطیاں جو ہوں گی وہ درست ہو جائیں گی اور صحیح معنوں میں انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اب آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرے سال میں درد بڑی ہوتی ہے اور سبق یاد کروں تو وہ بھول جاتا ہے، جلدی یاد نہیں ہوتا کروں تو مجھے اس کا کہانی داد بتا۔ سر میں بہت درد ہوتا ہے، جی حضور کوئی ایسا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے ہمارے ان اسلامی بھائی کے لیے کہ سر کا درد ان کا ختم ہو جائے۔ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل سر کے درد سے آپ شفا پائیں گے۔ اور آپ جو بھی پڑھتے ہیں بھول جاتا ہے، اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ اول آخر درود پاک ایک مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، جو پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل یاد رہے گا۔ اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتب اور رسائل میں عام طور پہ کتب میں ابتدا میں ایک دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ دعا پڑھنے کا بھی آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس سے بھی جو آپ پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ تو یہ دعا اگر آپ پڑھ لیا کریں گے، پڑھنے سے کچھ آپ جیسے یاد کرنے سے پہلے یا کچھ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ یاد رہا کرے گا۔ تو یہ مدنی 5 سورہ کی ابتدا میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے، اور جو پہلے ورد بتایا تھا یہ بھی مدنی 5 سورہ میں صفحہ نمبر 247 پر لکھا ہوا ہے۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خرم اطاری ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ کافی علاج کیا، ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، بظاہر کوئی مسئلہ نہیں۔ برائے مہربانی استخارہ فرمائیے اور روحانی علاج فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خرم بھائی انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو استخارہ بھی کر کے اس کا جواب بتاتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم دائما أبدا
وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي خرم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں اشارہ بندش کا آ رہا ہے کہ آپ بندش میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہو پا رہا. تو آپ پریشان نہ ہوں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل یہ بندش بھی ختم ہو جائے گی. اور آپ کو انشاءاللہ ایسا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں کہ جس کی برکت سے بندش بھی ختم ہو جائے گی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب ہو جائے گی. بندش کے ختم ہونے کے لیے بس ان کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا یہ پرچہ بندش ختم کرنے کے لیے. میں عرض بھی کر دیتا ہوں, آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا لے کر, تو یہ جیسے دونوں پر ہی بندش ہے تو دونوں یہ عمل کر لیں. جی دونوں پر, میاں بیوی دونوں ہی یہ عمل کر لیں. سر سے جو عموماً جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے پاؤں کے انگوٹھے تک 11 دھاگے ناپ لیجئے, اس کو 2 دفعہ ڈبل کر لیجئے, اور یہ جو ڈوری سی بن جائے گی دھاگے کی, اس کے اوپر سرے پہ ایک گرہ لگائیں, جس میں ڈھیلی گرہ لگائیں. اس کو بند کرنے سے پہلے سورہ فلق قرآن پاک کی آخری سے پہلے والی جو سورت ہے یہ مکمل بسم اللہ سمیت صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ کے اس میں پھونک مار دیں, بند کر دیجئے اس کو. اس طرح کی 11 گرہ ٹوٹل اس دھاگے پہ لگانی ہے, اور یعنی ہر گرہ کے اندر یہی سورہ فلق پڑھ کے آپ نے پھونک مارتے جانا ہے اور اس کو بند کرتے جانا ہے. پھر اس دھاگے کو یا تو توے پہ جلا دیجئے یا کوئلوں پر جلا دیجئے, اور جب تک بدبو آتی رہے تب تک یہ عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل بندش کا عمل ختم ہو جائے گا. اور دوسرا ایک اور عمل میں عرض کرتا ہوں اولاد کے لیے کہ جس عورت کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ 7 روزے رکھے, اور افطار کے وقت 21 مرتبہ المصور, اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے المصور, 21 مرتبہ افطار کے وقت پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے. انشاءاللہ عز و جل اس کو نیک بیٹا عطا ہوگا. تو پھر ایک دفعہ سن لیجئے, جس عورت کے ہاں اولاد نہ ہو اس کو چاہیے کہ 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 مرتبہ المصور پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے. اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ دونوں عمل کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نیک صالح اولاد دے گا. خرم بھائی جس طرح آپ کو بتایا گیا اسی کے مطابق یہ دھاگوں والا عمل بھی آپ کر لیجئے, اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا اسی کے مطابق عمل فرمائیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برقاسم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ باواز بلند و مدنی مقصد دہرا لیجیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے, روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. اللہ تبارک و تعالی
تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائیاں نصیب فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری